اب دیکھیں قانون یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ہے نہیں، یا دعا اگر ہے بھی تو ہاتھ اٹھا کر مانگنا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ہاتھ اٹھا کر مانگنا نہیں ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ قانون یہ ہے فقہا محدثین کا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کوئی عمل ایک دفعہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی عمل ثابت ہو جائے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ عمل پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ بیان جواز کے لیے وہ بھی کافی ہے، آپ اس کو بھی بدعت نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو بھی بدعت نہیں کہہ سکتے جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو جائے۔ اور یہاں تو احادیث کثیرہ یہ بتا رہی ہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حضور سے ثابت نہیں ہے؟ نمبر 2، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دور اول میں تمام مسلمان فقہا محدثین فرائض کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے۔ اب استصحاب حال ایک قانون ہے شریعت کا کہ حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا، اس کو استصحاب حال کہتے ہیں۔ یعنی آپ ایک جگہ میں چلے گئے، وہاں پر پانی تو موجود ہے، اس کے اوصاف ثلاثہ، رنگ، مزہ، بو، اس میں کوئی چیز آپ کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی، پانی آپ کہتے بالکل صاف ہے، کوئی مینگنیاں بھی نہیں پڑی، کوئی گوبر لید بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو وہاں پر یہ قانون ہے شریعت کا استصحاب حال کہ آپ نے کہا کہ جب یہ پانی نکلا تھا، یا بارش آسمان سے یہ پانی برسا تھا، یا زمین سے پھوٹا تھا، اس وقت یہ پانی کیا تھا بھائی؟ پاک اور صاف اور شفاف تھا، لہٰذا اب بھی یہ پانی پاک، صاف اور شفاف ہے، یہ استصحاب حال ہے۔ تو جب ہمارے بڑے، ہمارے اکابر دعائیں مانگا کرتے تھے تو استصحاب حال یہ ہے کہ اب بھی ہم کہیں گے کہ دعائیں وہ مانگتے تھے، ہم بھی مانگتے ہیں۔ نمبر 3، دیکھیں تمام علماء کرام سوائے چند لوگوں کو نکال کے شرقاً، غرباً، جنوباً، شمالاً، پوری دنیا میں تمام مسلمان فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ تو ان تمام علماء کرام کا اس دعا کو مانگنا یہ مستحب اور مستحسن عمل ہو سکتا ہے، بدعت نہیں ہو سکتا۔ اگر بدعت ہوتا تو اتنا جم غفیر، اتنے کثیر تعداد میں علماء جو ہے وہ دعا نہ مانگتے، اتنے کثیر تعداد میں یہ لوگ دعا نہ مانگتے۔ ان تمام کا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے۔ پھر جو لوگ زیادہ تر اس پہ مصر یہ ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، بدعت ہے، ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے، ان کے بڑوں نے لکھا ہے۔ علامہ حضرت عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا اور انہوں نے اس اپنے سوال کو فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو بعض لوگ بدعت کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے، شرعاً ثابت ہے۔ نمبر 2، نیز حضرت میاں حسین میاں نذیر حسین دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 566 سے صفحہ نمبر 569 تک تقریباً 10-12 حدیثیں ایک سوال کے جواب میں دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی زید کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، شرعاً درست ہے، لہٰذا زید مخطی ہے۔ کیا؟ زید خطا پر ہے، اور وہ تمام روایتیں جو انس بن مالک کی ہم نے پیش کی، اسود عامری کی پیش کی، عبداللہ ابن عمر کی، حضرت عمر کی، ابو امامہ کی، حضرت سلیمان فارسی کی، وہ تمام روایتیں 3 صفحوں کے اندر حسین نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی نظیریہ میں پیش کی۔ تو جو لوگ خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ دعا ہے نہیں اور وہ مانگتے بھی نہیں، وہ اپنے بڑوں کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3، فتاوی ثنائیہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 527 پر بھی لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شرعاً درست ہے۔ یہ لوگ اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اپنے بڑوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا لکھے، حوالے ہم نے دے دیے ہیں، فتاوی ہمارے پاس 2 موجود ہیں، یہ بھی اپنے فتاووں کی طرف رجوع کر کے دیکھیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے، دیکھیں یہ کہ ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے۔ اور دوسرا،
ہمارے بڑوں نے چھوٹی سی کتاب، دیکھو مفتی کفایت اللہ صاحب کی چھوٹی کتاب تعلیم الاسلام، سب سے چھوٹی کتاب ہے جو بچوں کو ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 21 پر مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ مفتی عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور صفحہ نمبر 138 پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد سید زوار حسین شاہ صاحب، ان کی کتاب ہے عمدۃ الفقہ، 4 جلدوں میں، جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 114 پر وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے اور جائز ہے۔ اس کے بعد فتاوی محمودیہ، یعنی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ہے تقریباً 8-9 جلدوں میں، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر مفتی صاحب نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ ای دعاء اسمعو، کون سی دعا، اس حدیث کے بارے میں کہ ہاتھ اٹھا، فرمایا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا حضور سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہے، فرمایا فرض نماز کے بعد، اور فرمایا وبسط یدیہ ورفعہما، یہ الفاظ بھی سیاستہ سے نقل کیے انہوں نے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں انہوں نے ایک حدیث کی بات کی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے حدیث میں۔ امداد الاحکام اس میں بھی ہے، امداد الفتاوی کے اندر تو شاہ حکیم الامت آیت من آیات اللہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 پہ تو پورا رسالہ لکھا ہوا ہے، استحباب الدعوات عقیب الصلوات، تقریباً کم از کم 5-6 اوراق کے اندر، اور ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کی، احادیث اور فقہ کے اقوال، تمام بزرگان دین کے اقوال ذکر کیے ہیں اس میں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اور فتاوی عزیزیہ، ان دونوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شرعاً ثابت ہے۔ احسن الفتاوی کا حوالہ ہم نے آپ کو دیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57 یعنی 5 اور 7 میں مفتی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بارے بات کی ہے، فرمایا کہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، اور آگے چل کے صفحہ نمبر 60 سے انہوں نے تقریباً 25 احادیث کو جمع کیا ہے، 25 احادیث کو وہاں پر انہوں نے جمع کیا ہے رد المختار کے اندر، یعنی بالاستیعاب یہ فتاوے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر فتاوے کے اندر چاہے وہ علماء دیوبند ہو چاہے وہ علماء اہل حدیث ہوں، تمام نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شرعاً بھی جائز ہے، احادیث سے ثابت بھی ہے، یہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا جو لوگ اس کے بدعت ہونے کے قائل ہیں وہ اپنے اقوال کو بھی ذرا غور سے دیکھ لے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اصل میں ہے کیا۔